میں گزارش گزار ہوں محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اس ناندیڑ کی خوبصورت محفل مشاعرہ میں جو عید ملن اور جشن آزادی کے موقع سے منعقد ہوئی ہے اس میں اپنی نعت پاک پڑھیں۔ محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ سے گزارش نعت پاک کے لیے وہ آئیں اور بارگاہ رسول مآب سے عقیدت کے پھول چنیں۔ شبینہ ادیب صاحبہ۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ شبینہ ادیب صاحبہ کا استقبال کریں جیسا بھی آپ کرنا چاہیں۔ تالیوں کا زمانہ ہے تو تالیاں بجا کر بھی آپ نعت پاک کے اور حمد کے شعر اور غزل کے شعر پہ آپ ان کا استقبال کر سکتے ہیں، حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ آئیے مشاعرہ باضابطہ اور باقاعدہ شروع ہو رہا ہے، آپ کی شرکت بہت ضروری ہے۔ محترمہ شبینہ ادیب مائک پر۔ ناندیڑ کی محترمہ شبینہ ادیب صاحب بہت ہی ادبی اور سخن فہم سماعتیں، مہمانان، شعراء کرام، جیسا کہ مجھے حکم ہے کہ میں نعت کے کچھ اشعار آپ سب کی خدمت میں پیش کروں۔ میری التجا یہ ہے کہ جب میں نعت پڑھوں تو ایک ایک شخص کی دعائیں، ایک ایک شخص کی شرکت میرے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ مجھے لگے کہ آپ سب شریک ہیں، آپ سب مجھے سن رہے ہیں۔ پیش کرتی ہوں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ملاحظہ کیجیے گا، چند اشعار نعت شریف کے ملاحظہ کریں۔ ڈائی سے بھی شرکت چاہتی ہوں، مہمانان کی، آپ سب کی بھی، آپ سب کو شریک کرتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا، دیکھیے گا۔ نہ کوثر نہ جنت کا در ڈھونڈتی ہے، نہ کوثر نہ جنت کا در ڈھونڈتی ہے، نہ کوثر نہ جنت کا در ڈھونڈتی ہے، محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، نہ کوثر نہ جنت کا در ڈھونڈتی ہے۔ شعر پیش کرتی ہوں، بہت سلیقے سے آپ سن رہے ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ آپ کی دعا مجھے ملنی چاہیے، بس پیش کرتی ہوں، ملاحظہ کریں۔ میری زندگی کی ہر ایک شام آقا، میری زندگی کی ہر ایک شام آقا، جو طیبہ میں ہو وہ سحر ڈھونڈتی ہے، جو طیبہ میں ہو وہ سحر ڈھونڈتی ہے، محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے۔ اور بطور خاص یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا، دیکھے گا۔ خبر دیکھیے کیا مدینے سے آئے، خبر دیکھیے کیا مدینے سے آئے، دعا آج اپنا اثر ڈھونڈتی ہے، دعا آج اپنا اثر ڈھونڈتی ہے۔ نہیں، بہت سلیقے سے سن رہے ہیں، جس شرافت سے، جس تہذیب سے آپ سن رہے ہیں، میں محسوس کر رہی ہوں آپ واقعی اس وقت ہمیں واقعی کھو جانا چاہیے وہاں، تو آپ ویسے ہی کھوئے ہوئے ہیں۔ میں پیش کرتی ہوں، پھر سے مجھے حکم ہے، ملاحظہ کیجیے گا، دیکھیے گا۔ خبر دیکھیے کیا مدینے سے آئے، دعا آج اپنا اثر ڈھونڈتی ہے، دعا آج اپنا
اثر ڈھونڈتی ہے جو مکے سے ہو کر مدینے کو جائے، جو مکے سے ہو کر مدینے کو جائے، نظر اب وہی رہ گزر ڈھونڈتی ہے، نظر اب وہی رہ گزر ڈھونڈتی ہے، محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ عید ملن اور جشن آزادی کی یہ خوبصورت شام، مجھے چونکہ حکم دیا گیا ہے تو میں حاضر ہوں۔ مہمان خصوصی میں پیش کرتی ہوں، آپ کی آواز بن کر پڑھتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ آپ مجھے کتنی محبتیں دیتے ہیں۔ میں پڑھتی ہوں کہ سرکار ہے تمہاری، سرکار بھی تم ہی ہو۔ پہنچیں گے آپ۔ سرکار ہے تمہاری، سرکار بھی تم ہی ہو، آسان بھی تمہیں ہو، دشوار بھی تم ہی ہو، آسان بھی تمہیں ہو، دشوار بھی تم ہی ہو۔ اعلان کر رہے ہو آتنک ختم ہوگا، اعلان کر رہے ہو آتنک ختم ہوگا، آتنک وادیوں کے سردار بھی تم ہی ہو۔ بہت شکریہ۔ مجھے امید تھی کہ آج کی رات آپ یہی سب سنیں گے، اسی لیے میں نے آپ کی جیسی آپ کے مزاج کی شاعری کا انتخاب کیا۔ اچھا لگا کہ آپ نے ایک سچ کی تائید کی، مجھے حکم ہے میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ بس اسی طرح سے اگر آپ جڑے رہیں گے میری شاعری سے تو میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اسی حوصلے سے آپ کے لیے شعر پڑھ سکوں۔ پھر سے پڑھتی ہوں، آپ لوگوں نے مجھے حکم دیا ہے، شریک رہیے اسی طرح سے۔ سرکار ہے تمہاری، سرکار بھی تم ہی ہو، آسان بھی تم ہی ہو، دشوار بھی تم ہی ہو۔ اعلان کر رہے ہو آتنک ختم ہوگا، اعلان کر رہے ہو آتنک ختم ہوگا، آتنک وادیوں کے سردار بھی تم ہی ہو، آتنک وادیوں کے سردار بھی تم ہی ہو، آتنک وادیوں کے سردار بھی تم ہی ہو۔ اسی طرح کے ماحول میں رہیے اور یہ بھی 4 مصرے ملاحظہ کیجئے، چاہتی ہوں پیش کرتی ہوں، سنیے۔ سنہرے خواب دکھانے میں خوب ماہر ہے، سنہرے خواب دکھانے میں خوب ماہر ہے، وہ بے وقوف بنانے میں خوب ماہر ہے، وہ بے وقوف بنانے میں خوب ماہر ہے، وطن چلانا تو اس آدمی کے بس کا نہیں، وطن چلانا تو اس آدمی کے بس کا نہیں، مگر زبان چلانے میں خوب ماہر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ وطن چلانا تو اس آدمی کے بس کا نہیں، مگر زبان چلانے میں خوب ماہر ہے، مگر زبان چلانے میں خوب ماہر ہے۔ اور آئیے اور پیش کرتی ہوں 4 مصرے، ملاحظہ کیجیے، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں اس لیے میں پڑھتی ہوں، سنیے گا 4 مصرے یہ بھی ملاحظہ کیجیے گا، سنیں کہ مشقتوں میں کہاں عیش وہ جو لوٹ میں ہے، مشقتوں میں کہاں عیش وہ جو لوٹ میں ہے، زمانہ الجھا ہوا رہبروں کے جھوٹ میں ہے، زمانہ
उलझा हुआ रहबरों के झूठ में है। करोड़ों लोग यहाँ चीथड़ों में लिपटे हैं, करोड़ों लोग यहाँ चीथड़ों में लिपटे हैं, मगर वतन का निगहबान सूट बूट में है। करोड़ों लोग यहाँ चीथड़ों में लिपटे हैं, मगर वतन का निगहबान सूट बूट में है, मगर वतन का निगहबान सूट बूट में है। और आइए, इन दिनों मैं एक गीत पढ़ रही हूँ, मैं बाद में पढ़ूँगी, बहुत कई बार आपने सुना है गुजरात, तो मैं इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं पढ़ूँ, लेकिन आज इन दिनों जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं वो सब आपकी खिदमत में पेश करूँ, वो हाजिर करूँ जैसे आज की रात आप मुझसे सुनना चाहते हैं। मैं पेश करती हूँ, मुलाज़ा कीजिएगा, देखिएगा, पेश करती हूँ, सुने। नहीं, कुछ ढूंढ रही थी। आइए हजरात, इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले पेपर मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर किसी की ज़बान पर, चैनल्स पर सिर्फ एक ही बात कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। जैसे ही इलेक्शन हुए, जैसे ही चुनाव हुए, हर कोई एक दूसरे से ये पूछता है कि अच्छे दिन कब आएंगे। अगर मैंने बताने की कोशिश की है तो आप सबकी तायीद भी मैं उसी तरह से चाहती हूँ, आप सबका हुक्म है। मैं सीधे सीधे वो गीत जो इन दिनों मैं पढ़ रही हूँ, मेहमानान तशरीफ़ फरमा है, उनकी दुआएं, उनकी शिरकत चाहती हूँ, पेश करती हूँ। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाइए ताकि ये आवाज़ वहीं तक पहुँचे जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ। पेश करती हूँ, मुलाज़ा कीजिएगा, देखिएगा। अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, जब भारत को लूटने वाले, जब भारत को लूटने वाले जेल की रोटी खाएंगे। अच्छा लगा? एक बार आप जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए, पसंद करा कि आप बहुत अच्छा थे। बस यही चाहती थी मैं, आप इसी माहौल में जब आप हैं तो इसी माहौल की शायरी सुने। अच्छे अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, जब भारत को लूटने वाले, जब भारत को लूटने वाले जेल की रोटी खाएंगे। अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। सलाम करती हूँ इस खूबसूरत महफिल को कि आप बहुत सलीके से आप मुझे सुन रहे हैं और मुझे अपनी दुआएं दे रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बंद पेश करती हूँ, मुलाज़ा कीजिएगा, देखिएगा, आपका कर्ब, आपका दर्द मैं पेश करना चाहती हूँ कि आटा चावल इतना महंगा आम इंसान क्या खाएगा, आटा चावल इतना महंगा आम इंसान क्या खाएगा, इस धरती को सुकून उसी दिन, चैन उसी दिन आएगा, इस धरती को सुकून उसी दिन, चैन उसी दिन आएगा। रेल किराया बढ़ाने वाले, रेल किराया बढ़ाने वाले जब पैदल हो जाएंगे, बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ती हूँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मैं आपकी खिदमत में, जी आप सुनना चाहते हैं दोबारा मैं पेश करती हूँ। कोई बात नहीं, चाय वाले को मना नहीं कर सकती क्योंकि चाय वाला कब प्रधानमंत्री हो जाएगा। अफसोस, पढ़ती हूँ। अच्छे अच्छे दिन, शुक्रिया। नहीं,
अच्छे दिन कब आएंगे। आप शरीक हो जाइए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वो होने दीजिए जो हो रहा है। अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, आटा चाप उसी तरह से सुनिएगा जिस तरह आपने पहले सुना था। आपने मुझे हुक्म दिया है इसलिए मैं आपके हुक्म की तामील कर रही हूँ। आटा चावल इतना महंगा आम इंसान क्या खाएगा, इस धरती को सुकून उसी दिन, चैन उसी दिन आएगा, इस धरती को सुकून उसी दिन, चैन उसी दिन आएगा। रेल किराया बढ़ाने वाले जब पैदल हो जाएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। बतौर